ایک نوبل لوریٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیسک ایجوکیشن بایولوجی کی ہوئی، جی کیمسٹری میں انہوں نے پڑھایا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور پھر نوبل پرائز انہیں فزکس میں ملا. بیسیکلی میں آپ سے عرض کروں، یہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ کی بات ہے. یعنی جی پوری سوچ اور نظریے کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ تعلیم جو ہے ہم نوکری کے لیے نہیں کرا رہے ہیں. نوکری ایک کولیٹرل بینیفٹ ہو سکتا ہے. تعلیم کا مقصد جس میں تربیت پہلے آتی ہے، میں ہمیشہ تربیت و تعلیم کہتا ہوں، تعلیم و تربیت نہیں کہتا. سائنٹیفک فیکٹ تو یہ ہے کہ جب حاملہ مدر ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ مدرس ہوتی ہیں، تو ان کے ووم جو ہیں، جو بچہ پیٹ میں ہے، وہ بھی سیکھتا ہے ماں سے. سیکھ رہا ہے. 6 مہینے سے 1 سال کے عرصے کے بعد سے خاص طور سے گھر میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے. تو گھر میں اگر آبجیکٹیوٹی کا، ریشنلٹی کا اور سلیقے کا اور تہذیب کا ماحول ہوگا تو بچہ وہیں سے پک کرے گا. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. حال ہی میں انفوسس کے فاؤنڈر نارائن مورتی کے بیان سے ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے خلاصے کے طور پر کہا ہے کہ IITs جو پریمیئر انسٹیٹیوٹس ہیں ہندوستان کے، ان میں بھی روٹ لرننگ کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، اور جس سے ملک کی ترقی میں کافی رکاوٹیں آئیں گی. آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے مانو کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب دلی سے آن لائن موجود ہے، جو قرآن اور سائنس کے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں. اسلم سر، گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. سر، اگر ہم جو کانٹیکسٹ ہے ایجوکیشن سسٹم کا ہندوستان میں، اس کو نظر میں رکھے کہ ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لرننگ کا، روٹ لرننگ سے جو ہے بہت سارا فائدہ بھی ہوا ہے، اور خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزامز جو ہے ہمارے، وہ روٹ لرننگ کے بیسس پہ ہوتی ہے. لیکن ویری ریسنٹلی ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو ہے اس سے ہمیں آگے جانا ہوگا، اور خاص طور پہ IITs پریمیم جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، وہ بھی اس کے اگر شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گروتھ ہندوستان کا ورلڈ لیول پر کم ہوا ہے. تو کیا پروگریس ہونا ضروری ہے، اور کیا وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم روٹ لرننگ سے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جس چیز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ نئی نہیں ہے، بلکہ وہ اوریجنل ہے. جی. کیونکہ جب تک تعلیم کا سلسلہ نوکری اور روزگار سے نہیں جڑا تھا، جس کا ایک طرح سے پورا سیلاب یعنی برطانوی سامراج کے آنے کے بعد ہوا ہے، تو اس سے پہلے لوگ مطالعہ جو کرتے تھے وہ سمجھنے کے لیے کرتے تھے، یعنی ان کی ساری ریڈنگ جو ہے وہ دماغ کے فلٹر سے ہو کے گزرتی تھی. صحیح. اور وہ غور و فکر و تفکر اور تدبر، ساری تمام چیزیں، یعنی لوگ، حقیقت یہ ہے کہ کتابیں کم تھیں اور غور و فکر اور تدبر زیادہ تھا. آج کتابیں بہت ہیں اور غور و فکر اور تدبر و تفکر بالکل نہیں ہے. ہم یعنی اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیجیے، کوئی بھی آدمی پڑھنے کے بعد جو کچھ پڑھا ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتا کہ اچھا میں نے کیا پڑھا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، یا اس کے بارے میں جو بھی وہ سوچ سکے منحصر اس بات پہ کہ اس نے کس ٹاپک کو پڑھا ہے. تو اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہمیں لوگوں کو پڑھانا اس لیے ہے تاکہ ان کے اندر ایک نئی طرح کی غلامی پیدا کر سکیں، ان کو یس مین بنانا ہے، ایک فرما بردار ورکر بنانا ہے، تو وہ ایک تعلیم کا پورا سسٹم بدل گیا تھا، اور وہاں پہ ان کو جو بھی معلومات ہے وہ پہنچائی گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سسٹم جو تھا یہ یقیناً وہاں سے شروع ہوا، جیسے میں نے کہا اس کی شدت ہوئی ہے، لیکن یہ پھر ایک نارم بن گیا کیونکہ یہ آسان نسخہ تھا. کیونکہ دیکھیے، پڑھنے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر استاد کے بنا تصور ہمارا نہیں ہوتا. صحیح. استاد کو کیا سہل رکھتا ہے کہ آئے، انہوں نے یا تو نوٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیے یا ڈکٹیشن دے دیا اور بچے سے کہا ایسے رٹ لو. تو وہ جو محنت استاد کو کرنی ہوتی تھی کہ چیز کو سمجھانے کے لیے اس کے کنسیپٹ کو سمجھائیں، وہ زحمت سے بچ گئے. جو بچے نے رٹا تھا اس کو ایگزام میں لکھایا،
ٹیکنیکلی وہ چیز ٹھیک تھی، اس کو نمبر دے دیے، جس سے استاد خوش تھا اس کو زیادہ دے دیے، جس سے ناراض تھا کم دے دیا، اور رزلٹ ہو گیا اور بچہ پاس ہو گیا. لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی کھانا کھائے اور وہ پچے نہیں، ڈائجسٹ نہ ہو اور ایز اٹ از باہر نکل جائے، وہ جزو بدن نہیں بنتا، وہ اس طرح سے باڈی اس کا اسیمولیشن نہیں ہوتا باڈی کے اندر. تو تعلیم بھی جو ہے وہ جب تک دماغ سے ہو کے نہیں گزرے، اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے، اس کے نئے نئے اینگلس کو نہ سوچا جائے، تو وہ کچھ چیز نہیں ہوتی. تو یقیناً یہ جو چینج آپ نے ذکر کیا یہ بہت اہم ہے، ضروری بھی ہے، اور یہ شخصیت سازی کے لیے بھی در حقیقت ہمیں استعمال کرنی چاہیے. تو سر آپ نے کہا کہ برٹش سے پہلے جو ہندوستان ہوا کرتا تھا، جس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے تعلیم کا ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، یہ انکوائری بیسڈ لرننگ ہی ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے انکوائری بیسڈ لرننگ کے اندر؟ دیکھیے، انکوائری بیسڈ پلس تھاٹ بیسڈ، اینالیسس بیسڈ، لاجک بیسڈ. کیونکہ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں اگر میں سائنس کے تعلق سے بات کروں تو آپ ہسٹری میں سائنٹسٹ کا نام نسبتاً بعد میں پائیں گے، پہلے نیچرلسٹ اور فلاسفرس ہوا کرتے تھے. صحیح بات. وہ جو باتیں کرتے تھے وہ آج کے حساب سے کلاسیفیکیشن سے سائنس کی باتیں ہوتی تھی. تو پہلے تو زور ہی فلسفے کا تھا. حالانکہ وہ دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ حدود سے باہر لے جائیں گے، ایکسٹریم پہ لے جائیں گے تو نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال وہ اس وقت زیادہ تر چیزیں جو تھیں وہ غور و فکر پہ بیس تھیں. تو اس میں لوگ یعنی اس وقت ڈیڈکشنز جو تھے وہ سوچ کے ہوتے تھے، یعنی سوچ بچار سے لوگ نتیجہ اخذ کرتے تھے. بعد کا زمانہ جو آیا ایکسپیریمنٹیشن کا، اور اس میں مین کریڈٹ جو ہے وہ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو احیا ہوا ہے ریوائول، یا ریوائول تو نہیں کہہ سکتے، یعنی اسلام کا رسول اللہ کی بعثت کے بعد جو دور شروع ہوا ہے. کیونکہ یہ تو میں اس طرح یہ نہیں کہوں گا کیونکہ اسلام تو شروع سے تھا. عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ صاحب اسلام کے بعد، تو اسلام تو شروع سے تھا، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے بعد یعنی سمجھیے قرآن بیسڈ اسلام کا دور جب سے شروع ہوا ہے، جب سے تجربے کا دور شروع ہوا ہے. کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے سائنسز میں وہ اسی دور کے بعد آیا ہے. تو ایکسپیریمنٹ سے یہ چیز شروعات ہوئی، اور اب بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ کریں اس کو اگر آپ خود کر کے دیکھتے ہیں یا اس کو ہوتا دیکھتے ہیں، سب سے اچھا تو یہ کہ آپ خود کر کے دیکھیں، یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جس کو کہتے ہیں ABL. وہ بیسٹ ہے کہ آپ کو جو چیز کرانی ہے بچے سے خود کرائیے. اچھا یہ چیزیں دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کچھ سبجیکٹس میں بہت اہم حصہ ہیں اور اس کے بنا پڑھائے نہیں جاتے. مثال کے طور پہ آرٹ کو آپ دیکھیں یا ڈرائنگ ورک کو، تو اس میں کوئی ٹیچر بورڈ پہ نہیں کہتا کہ یہ چیز ایسے بنے گی، اسے کاغذ پینسل دے دی جاتی ہے بچے کو کہ بطخ بناؤ، پھول بناؤ. تو یہی کنسیپٹ ہر چیز میں آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو. اور پھر ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے ہم بچے کو فیکٹس اور حقائق دیتے ہیں، یعنی سولوشنز دیتے ہیں اور ان کو رٹواتے ہیں. اس کو ہم کیوں نہ یہ سکھائیں کہ تم اپنے پرابلمس کو خود سالو کرو. یعنی ڈسکوری اور انکوائری تمہاری طرف سے ہو، بجائے اس کے کہ تمہیں ڈش آؤٹ کر دیے جائیں ریڈی میڈ سولوشنز کے اس کا جواب یہ، اس کا جواب یہ. اچھا یہ ٹیچر کو تو سہل ہوتا ہی، بچے کو بھی سہل ہوتا ہے. کیونکہ جب بچہ خود انوالو ہو کے اپنی محنت سے چیزیں کرتا ہے تو اس میں اس کا وقت زیادہ لگتا ہے. اس طرح ٹیچر کا زیادہ وقت لگتا ہے. اچھا یہ میرج آف کنوینئنس ہو گئی ہے، بچے کو بھی بچتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا وقت کم لگے گا، تو اس وقت میں کچھ گھوموں گا، تفریح کروں گا. اور اب تو ورچوئل ورلڈ میں گھومتے ہیں بچے، تو کچھ موبائل کروں گا، اس میں یہ کام دھندے کروں گا. ٹیچر کا بھی وقت بچ جاتا ہے کیونکہ اس کی بھی مشغولیات زیادہ تر اسی طرح کی اب سوشل میڈیا کی ہو چکی ہیں، یا فار واٹ ایور ریزن. نتیجہ یہ ہے کہ جو یعنی پڑھنے کا عمل تو کسی طرح چل رہا ہے، سیکھنے کا عمل رکتا جا رہا ہے. رک گیا ہے، پڑھنے کا عمل چل رہا ہے بٹ سیکھنے کا. سر اگر بالکل آپ بالکل صحیح بات کریں، اگر ہم پچھلے زمانے میں دیکھیں، ہماری ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں ایک ایگزامپلس ملتے ہیں جہاں پہ امام غزالی ہو یا کوئی اور بھی ہو جو کہ ملٹی فیسڈ ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹس میں وہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے مطلب وقت لگایا کرتے تھے اور ایکسپرٹس کہے جاتے تھے. اگر کوئی عالم بھی ہے تو ساتھ میں جو ہے نا وہ ایسٹروناٹ بھی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ فزیشین بھی ہے، جنرل فزیشین ہے. 3-4 ایکسپرٹیز ان کے پاس ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں
اس کی کیا ضرورت محسوس کی جاتی ہے، یا جو سپر اسپیشلائزیشن کی بات چل رہی ہے کہ صرف ایک لائن میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، دوسری طرف دیکھنا نہیں ہے، اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے سوسائٹی کو؟ دیکھیے، یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک طرح سے میں کہوں گا کہ پلٹ کے آ رہی ہے، کیونکہ دو ٹرینڈز ہیں. ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ سپر اسپیشلٹی کا، کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتا چلا جاتا ہے. جی. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بیچ میں بریجنگ دیکھتا ہے اور انٹر کنیکٹیوٹی دیکھتا ہے. مثال طور پہ ایک نوبل لوریٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیسک ایجوکیشن بایولوجی کی ہوئی، جی. کیمسٹری میں انہوں نے پڑھایا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور پھر نوبل پرائز انہیں فزکس میں ملا. صحیح. تو یہ سبجیکٹس بیسیکلی چیزیں لنکڈ ہیں. جی. لنکڈ ایک اس لنکیج کو سمجھتے ہوئے، اچھا یہ ہوگا کب؟ اگر کسی نے سبجیکٹس رٹ کے پڑھے، اس کے لیے سیل جو ہے ایک بایولوجیکل اینٹیٹی ہے کہ ہر جاندار کا بیسک یونٹ ہے. اس کے اندر اسے فزکس بھی نہیں دکھے گی، اسے کیمسٹری بھی نہیں دکھے گی، ان کو وہ رٹ لے گا. جی. وہ سائیکلز رٹ لے گا، ریسپریشن کے، فوٹوسنتھیسس کے، وہ فزکس کے سرفیس ٹینشن کے لاز رٹ لے گا، لیکن ان تینوں کو ملا کے ایک سیل کی ایکٹیویٹی کو انالائز نہیں کر سکتا کہ ایک اینٹیٹی میں کس طرح سے یہ چیزیں ساری ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اس اندازوں سے پڑھایا جائے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت خود اسی طرح سے ٹرین ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ دل سے، دیکھے ٹیچر بائی چوائس آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. جی. ہماری خواتین ٹیچنگ میں اس لیے آتی ہیں کہ تھوڑا سا ورک لوڈ کم ہوتا ہے، گھر اور پروفیشن دونوں مل کے چل جاتا ہے، کیونکہ 9 to 5 کا جاب نہیں ہے، یا کارپوریٹس کا جاب نہیں ہے کہ صبح سے گئے تو رات کو کب فری ہوں گے نہیں پتا. تو یہ کنوینئنٹ جاب ہو جاتا ہے جو ریسپیکٹیبل بھی ہے سماج میں، کیونکہ ابھی تک اس کی ریسپیکٹ جیسی بھی تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ ٹیچرز بہت اچھے بھی ہیں، انہوں نے عزت سنبھال رکھی ہے اس پروفیشن. صحیح. تو مردوں میں جس کو کہیں کچھ نہیں ہوتا تو وہ آخر میں جا کے پھر ٹرائی کرتا ہے کہ میں ٹیچنگ کر لوں، کہیں سے بی ایڈ کر لیا، بیسک کر لی، اسکول ٹیچر میں چلے گئے، یا دھکے لگتے ہوئے بی اے آئے، ایم اے یا پی ایچ ڈی بھی کر لی تو چلو اب لیکچر کی لائن میں لگ جاؤ. جی. تو اس طرح کے یہ بھٹکتے ہوئے جو لوگ آ جاتے ہیں، ان کا وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہوتا، وہ پیشن نہیں ہوتا ان کے اندر، وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا سیکھنے سکھانے کا. جس میں جذبہ سیکھنے کا نہیں ہوگا وہ کبھی جذبے پیدا نہیں کر سکتا سکھانے والوں کے اندر. صحیح. تو یہ سب ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس میں جو سمجھدار یا اچھے انسٹیٹیوشنز چلانے والے ہیں کچھ سے میں واقف، کیونکہ اس طرح کے لوگ تو آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتے، وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ملٹیپل لیولز پہ اگر ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہو، ایجوکیشن انیشیٹیوز ہو، تب جا کے یہ پورا جو سسٹم ہمارا ہے یہ پھر وہ انکوائری بیسڈ، پھر وہ کریٹیکل تھنکنگ، سوچ فکر والی چیز اس کے اندر واپس آ سکتی ہے. سر اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، جو چھوٹے بچے ہیں کلاس رومز میں ہیں، ابھی 10th کے اندر تک وہ جو بچے ہیں، ان کے اندر اگر ہمیں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا ہو، آپ نے ایک کہا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو وہ آ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ایسے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بچہ خود کلاس میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں بھی وہ چیز کو پریکٹس کر سکے؟ دیکھیے، بچے جو ہیں وہ اپنے گرد و پیٹ سے ہر چیز سیکھتے ہیں، اور وہ اتنی کم عمری سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کو اندازے نہیں ہوتا. یعنی حقیقتاً جس بچے کو ہم بچہ کہہ کے چھوڑتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، جی، اس وقت تک اس کی دماغ کی تصویریں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں اپنے سماج کی. تو بچے کو، یعنی ہم عموماً بچوں کو اسکول میں، ایون پری نرسری میں 3 سال یا 2.5 سال سے پہلے نہیں بھیجتے. جی. تقریباً میں تو کہوں گا کہ بلکہ سچی بات، سائنٹیفک فیکٹ تو یہ ہے کہ جب حاملہ مدر ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ مدرس ہوتی ہیں، تو ان کے ووم جو ہیں، جو بچہ پیٹ میں ہے، وہ بھی سیکھتا ہے ماں سے. سیکھ رہا ہے. صحیح. ڈیلیوری کی امیجیٹ بعد سے بچہ جو ہے وہ چاروں طرف سے چیزوں کو پک کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی آواز کو پہچانتا ہے، اور ان کی آواز سن کے چپ ہو جاتا ہے. اجنبیوں میں وہ روتا ہے. صحیح. وہ ٹچ کو پہچانتا ہے، اس لیے ماں باپ کی گود میں چپ ہوتا ہے، غیر کی گود میں روتا ہے. تو بچے کے پہچان اور ریکگنیشن کا سلسلہ تو بہت ارلی شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، جی، تو 6 مہینے سے 1 سال کے عرصے
کے بعد سے خاص طور سے گھر میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے. تو گھر میں اگر آبجیکٹیوٹی کا، ریشنلٹی کا اور سلیقے کا اور تہذیب کا ماحول ہوگا تو بچہ وہیں سے پک کرے گا. کیا گفتگو ہوتی ہے، کن موضوعات پہ بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب لوگ ریلیجس لوگ ہیں، جی دھارمک ہیں، بیسیکلی ہم سب ہندوستانی اکثریت ہماری. جی اس دھرم کا کس طرح سے گفتگو یا بات چیت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بچہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کی شخصیت کا جز بنتے چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف ہمیں بچپن سے یہ دیکھنا ہے کہ جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا تو وی شوڈ بی الرٹ. چاہے ہمیں ایکٹنگ کرنا پڑے، ڈرامہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں بچے کے سامنے ماڈل بن کے رہنا ہے، اور نہیں رہ پائیں گے تو بچے کی شخصیت سازی درست نہیں ہوگی. پھر اسے اسکول میں اسی انداز سے، تو اسی میں جو لرننگ کا پروسیس ہے، جیسے بہت سی جگہوں پہ بالکل بچوں کو جیسے ہمارے لکھنے پڑھنے کا پروسیس ہے وہ نہیں کیا جاتا. ان کو کھیل کھیل میں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، گیمز سے اور ایکٹیویٹی کے ذریعے گننا سکھایا جاتا ہے، شیپ سکھائے جاتے ہیں، کلر سکھائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کتاب لے کے بیٹھ کے رٹوائیں کہ یہ اے بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی میں آپ سے عرض کروں، یہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ کی بات ہے. یعنی پوری سوچ اور نظریے کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ تعلیم جو ہے ہم نوکری کے لیے نہیں کرا رہے ہیں. نوکری ایک کولیٹرل بینیفٹ ہو سکتا ہے. تعلیم کا مقصد جس میں تربیت پہلے آتی ہے، میں ہمیشہ تربیت و تعلیم کہتا ہوں، تعلیم و تربیت نہیں کہتا. اس تربیت و تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھی شخصیت بنانا، ایک اچھا انسان بنانا جو انسانیت کی خدمت کرے اور انسانیت کے لیے سوچے، خود غرض نہ ہو، صرف اپنے لیے نہ سوچے. اس کی ایجوکیشن اس کو ہیلپ کر سکتی ہے جاب میں، لیکن آج کل کیا ہے کہ 99% کیسز میں ایجوکیشن از فار جاب. جی جی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر فوکس اس پہ ہو جاتا ہے تو پھر شخصیت سازی کا کھانا نکل جاتا ہے. جی جی سر، اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کی سطح پر ہے، حکومتی سطح پر جو ہے این ای پی کا پرچار ہو رہا ہے اور اس کی کوشش ہو رہی ہے، کیا این ای پی ہمارا وہ سلیوشن ہے، کہ وہ جواب ہے ہماری کرنٹ سچویشن، کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے اندر پرابلمس ہونے کی جو سلیوشن ہے، کیا وہ این ای پی ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ اپنے طور سے کوشش کرتی رہتی ہے چیزوں کو ریوائز کرنے کی، بہتر کرنے کی. جی اصل چیز یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. مثال طور پہ اگر آج یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ مادری زبان کی تعلیم کو یعنی فوقیت بھی دیتی ہے اور اس کو ریکمینڈ کرتی ہے اسٹرانگلی، تو یہ بات کیا پہلے نہیں تھی؟ لیکن بات یہ ہے کہ اسے اس طرح اس فریم ورک میں نہیں لایا گیا تھا. تو اب یہ چیز فارملائز ہوئی ہے، تو اس طرح سے بہت سے اچھے نکات ہیں اس میں. لیکن بات یہ ہے نا کہ ان کو ان ڈیپتھ پڑھ کے سمجھ کر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جی آپ کسی بھی چیز میں سے اچھائی کو اٹھا لیجیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اور جو چیز آپ کو لگے کہ کچھ الگ ہٹ کے ہے، آپ سے ایک چینج آ رہی ہے، تو اس کو ایک اپارچونٹی کے طور پہ لیجیے اور اس کو یوز کیجیے اپنے اور اپنے بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی سوچ بڑھانے کے لیے. تو یقیناً اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. مثال میں مادری زبان والی بات لیجیے، ہم پورا اس کو بیس کر کے ایک پورا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. صحیح. جی سر، اگر ہم یہ دیکھیں سر کہ خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کے بارے میں سب کانٹیننٹ کی بات کہے تو انڈین سب کانٹیننٹ کی، تو کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، انکوائری بیسڈ لرننگ، ان چیزوں کو جو ہے کیا یہ قرآن اور حدیث سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے، یا یہ انفیکٹ یہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ کیا چیز ہے قرآن کی، اگر حساب قرآن اور حدیث سے ہم اس کو دیکھیں تو؟ دیکھیے، تو 100% اکثریت ہماری تقلیدی ذہنیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور تقلیدی ذہنیت ہم کنسولیڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے ذہن کے اندر. صحیح. اور یہ چیز جو ہے یہ سوالوں کو روکتی ہے، یہ اقربا پرستی ہوتی ہے، بلکہ سمجھیے آبا پرستی. جبکہ قرآن کی آپ آیت دیکھیے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب جہنم میں ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے تو یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہوتی، ہم اپنے اکابرین کی اور سادات کی اتباع کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. چشم کشا ہے.
ہر بڑے کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح غلط ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ریفرنس اسٹیٹ ہوتی ہے، جی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس سے آپ کمپیئر کرتے ہیں. چاہے اگر آپ میٹر بھی استعمال کرتے ہیں تو ایک اسٹینڈرڈ میٹر رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ سارے میٹر. اسی طرح سے ویئنگ کا سسٹم ہے. تو ہمارا انڈیکس جو ہے وہ قرآن ہے. صحیح. جو چیز قرآن کے پیرامیٹر پہ اترتی ہے. جی اب دیکھیے ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں کہ عقل کے استعمال کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں گونگے بہرے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. اس طرح ایمفیسس ہے عقل کے استعمال پہ. رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں ساری میری دعوت جو ہے وہ بصیرت پہ بیسڈ ہے، اور میں بھی اور جنہوں نے میری اتباع کری وہ بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں. تو جہاں لاجک کی بصیرت کی اتنی اہمیت ہو، وہاں ہمارے ہاں عام چیز میں کیا ہوتی ہے سماج میں کہ سوال مت کرو، گناہ ہے، سوال نہیں کرنا ہے. تو ایک تقلیدی ذہن ہمارے یہاں بن چکا ہے، تو ہمارا پورا پروسیس تقلید کا ہو گیا ہے. تو اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں رہتی کسی نئی سوچ کی جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ قرآن دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مردہ سماج، یہ جو بالکل لوگ مرے پڑے ہوئے، ان کو زندہ کیسے کرا جائے گا، تو زندہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاتا ہے، یہ ضرور پوچھتا ہے کہ کیا تم مومن نہیں ہوا، یعنی اس پروسیس میں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ کا جو مومنائزیشن کا پروسیس تھا اس میں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ پھر مثال کی مدد سے سمجھاتے ہیں. تو اگر سوال کرنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور دلیل کی مدد سے لاجیکلی سمجھانا اللہ کی سنت ہے. صحیح. اس سے بڑا کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ لیکن who cares؟ ہم تو بڑوں کو سنتے ہیں، ابا نے کیا کہا، حضرت جی نے کیا کہا، شیخ جی نے کیا کہا تھا، قرآن نے کیا کہا تھا، وہ تو پتہ نہیں، وہ تو جزدان میں لپٹا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اسے کتاب ہدایت، لیکن کبھی نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھنا. ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی فرد، کوئی قوم اسی کتاب کو بنا سمجھے نہیں پڑھتی سوائے مسلمان. یہی ان سائنٹیفک اور الوجیکل اپروچ ہے. تو جو بچپن سے بچے کو دماغ میں بٹھایا گیا کہ یہ قرآن صرف بنا سمجھے پڑھنے کی کتاب ہے، تو آپ نے تو وہیں سے اس کو الوجیکل بنا دیا، غیر منطقی بنا دیا. تو آپ ذرا سوچیے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں بالکل لوہے کے صندوقچوں میں بند ذہن ہمارے یہاں پنپتے ہیں. کوئی صندوقچہ چھوٹا تو کوئی بڑا ہوتا، بس اتنا فرق ہے، لیکن باکسڈ ہوتے ہیں سب. جی. اصل سر اگر ہم ایک آخری سوال کریں کہ ان دا کانٹیکسٹ آف بومنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جہاں پر جو ہے ہماری جو آنے والی ہماری جو نسل ہے ابھی جو اسکولس میں ہے وہ کھلے طور پر فریڈم آف تھاٹس اپنا ایکسپریس کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے اپنے ویڈیوز بنا کر جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں، انسٹاگرام ہو یا کیا یہ ایک بون ہے فریڈم آف تھاٹ کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہر چیز کی ذاتی بری ہوتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی. لیکن آج کی حقیقتوں سے ہمیں بچوں کو شروع سے روشناس کرنا ہوگا. پیرنٹس اپنے آپ کو تیار کریں، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنائیں، اور اس حساب سے بچے کو شروع سے تربیت دے کے چلیں. اور بچے کو آپ شروع سے اگر ڈنڈے سے، تھپڑ سے، ڈانٹ سے کنٹرول کرنا چاہیں گے تو وہ اب فیلئر ہوگا ٹوٹل. پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے دکھتا نہیں تھا، آج امیڈیٹلی دکھے گا. بچے کو بھی سمجھا کے دلیل سے، ریزننگ سے، لاجیکلی اس کو بات کرنی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو اسٹینڈ لیا جا سکتا ہے یا سپورٹ، وہ ڈیوائن اسکرپچر سے لی جا سکتی ہے. جی. جس دھرم کا بھی آدمی ہے وہ اپنے گرنتھ کو استعمال کرے اور اس سے بتائے بچے کو کہ دیکھو یہ اللہ کا، یہ پرماتما کا یہ حکم ہے، ہمیں یہ کام اس طرح کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کو ایک دلیل اور ایک گائیڈ بک کے طور پہ استعمال کریں گے اور بچوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو چونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور اس سے اگر ہم باہر گئے تو پھر ہم مسلمان کہاں ہوئے؟ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے. مسلمان نام سے نہیں ہوتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کے تابع ہونے سے مسلمان ہوتا ہے. بالکل صحیح. سین لام میم کا مادہ جس سے مسلم بنا ہے، اس کا مفہوم ہی یہ نکلتا ہے. تو ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں. اس طرح سے جب بچے کو دلیل کے چیز بتائی جائے گی تو وہ سمجھے گا بھی،
اس کو آپ ایک دم میڈیا سے کٹ بھی نہیں کر سکتے. بالکل آپ اس کو اس کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے سمجھائیں گے اور اسی طرح وہ آپ کو کرتا دیکھے گا. آپ کو فضول وہ چیٹنگ کرتا دیکھتا ہے, ٹیکسٹنگ کرتے دیکھتا رہتا ہے, تو آپ کس بنیاد پہ اس سے کہیں گے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. آپ نے اگر اپنے سوشل میڈیا اور فیملی اور پروفیشن کے بیچ میں ٹائم انصاف سے نہیں تقسیم کر رکھا اور ہر وقت میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں جس میں سے 99.9% فضول ہوتے ہیں, تو بچے بھی وہی اثر پڑے گا. تو ہمیں نہیں ہوگی بیسیکلی تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو ماڈل بنانا ہوگا اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا اپنے ذہن میں کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور اپنی نسلوں کو کیا پاس آن کرنا ہے. جی جی, بہت بہترین طریقے سے آپ نے وہ ایک پیراڈیم شفٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا تعلیم تربیت نہیں بلکہ تربیت اور تعلیم, ایسا اپنا ایکسپریشن کیا جائے. آپ کی گائیڈنس کے لیے اور آپ کے وقت کے لیے اسلم سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.